تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو کر لو میں زبان نگاہوں کی حفاظت، کر لو میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، میں پہنچا دوں گا سیدھا رانچی جہاں سے میں آیا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ رمضان کا روزہ، روزے کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے، جبکہ نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے، قربان جائیے روزے کے اوپر۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھاتا نہیں، کھانے کی حاجت نہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی پیتا نہیں، پینے کی حاجت نہیں۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بیوی کے پاس جاتا نہیں، بیوی کی حاجت نہیں۔ غور کیجئے خدا کی ذات میں، وہ کھاتا نہیں، کھانے کی حاجت نہیں، وہ پیتا نہیں، پینے کی حاجت نہیں، اس کو شریک حیات نہیں، بیوی کی حاجت نہیں۔ جب خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، بیوی کے پاس جاتا نہیں، تو وہ خدا کی نقل اتارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ جو لوگ جلسہ دیکھنے والے تھے وہ آئے، دیکھ کر کے چلے گئے، ان کے حصے میں یہ جلسہ میلہ بن گیا۔ جو جلسہ سننے والے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی یہ رات عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ نماز پڑھیں گے، نماز کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ حج کریں گے، حج کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ قربان جائیے روزے کے اوپر، آپ نے ایک روزہ رکھا، بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے نہیں ملے گا، خدا کے ہاتھ سے ملے گا۔ اس سے بھی زیادہ آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کے دل میں روزے کی عظمت پیدا ہوگی۔ ہر کام کا بدلہ جنت ہے، آنکھ بھی ٹھنڈی ہوگی، دل بھی خوش ہوگا۔ ایسی جگہ اللہ صلہ دے گا اور صلہ میں پہنچائے گا، وہ جنت ہے۔ نماز کا بدلہ بھی جنت ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی جنت ہے، حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ تو لکھا کہ نماز کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ جنت سے بڑھ کر کے ہے۔ جنت سے بڑھ کر کیا ہے؟ خدا کا دیدار ہے، خدا سے ملاقات ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ مسجد کے ممبر پر امام صاحب کھڑے ہو کر کے بولے، لوگو روزہ رکھو، جتنا روزہ رکھو گے خدا اتنا مہربان ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا بڑھیا۔ ابھی ایک ہی دن ہوا تھا، ایک ہی روزہ ہوا تھا کہ پوری بستی میں آگ لگی، جل کر راکھ۔ لوگوں نے لاٹھی میں تیل پلایا اور راستے میں بیٹھ گئے لے کر کے۔ پوری بستی کا آدمی ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے راستے میں بیٹھ گیا کہ کسی کو کھوج نہیں رہے، امام صاحب کو کھوج رہے۔ امام صاحب دھیمے دھیمے پاؤں آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، تو دیکھا کہ بستی کے لوگ راستے پر، وہ بھی لاٹھی ہاتھ میں، بستی جل گئی اور لوگوں کا امتحان ہو گیا۔ جیسے ہی قریب جائیں گے اتنی لاٹھی پڑے گی کہ کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو امام صاحب الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا ارے کہاں بھاگ رہے ہو، تمہیں نے تو کہا تھا روزہ رکھنے کے لیے، ارے کہاں بھاگ رہے ہو، نماز تو پڑھا دو۔ تو امام صاحب نے کہا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مگر عید دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات ہم کریں گے آپ سے۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا،
ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے۔ اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ نبی کی سیرت، نبی کی سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں۔ چمکتی ہوئی پیشانی، میرا دل اتنا خوش ہو گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب کے بعد جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ اتنی جوانی اس جلسے میں آج گئی ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ مغرب کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ ہے جنرل، دوسرا روزہ ہے اسپیشل، اور تیسرا روزہ ہے اسپیشل سے بھی بڑھ کر اسپیشل۔ پہلا روزہ ہے دانا پانی بند ہے، سب کچھ جاری ہے، کیرم بورڈ کھیل ہی رہے، لوڈو کھیل ہی رہے، موبائل پر روزے کو کاٹ ہی رہے ہیں، ٹائم پاس کر ہی رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، کان سے گناہ ہو رہا ہے، دل و دماغ سے گناہ ہو رہا ہے، صرف دانا پانی بند ہے، سب کچھ جاری ہے۔ یہ جنرل کوٹے کا روزہ ہے۔ اچھا، دوسرا روزہ دانا پانی بھی بند ہے، موبائل سے پرہیز ہے، رمضان بھر موبائل سے توبہ ہی کر لیا ہے، آنکھ کے گناہ سے بھی بچا ہوا ہے، کان کے بھی گناہ سے بچا ہوا ہے، ہر گناہ سے بچا ہوا ہے۔ یہ روزہ ایسا ہے کہ ادا بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے، سر سے اوپر بھی جاتا ہے، آسمان کے اوپر بھی جاتا ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دوسرا روزہ ہے۔ اور ایک تیسرا روزہ ہے، اسپیشل سے بھی بڑھ کر اسپیشل ہے، نبی کا روزہ۔ زبان سے بھی روزہ ہے، دل سے بھی روزہ ہے، دل کو دنیا کے خیال سے پاک صاف کر لیا ہے۔ دعا کیجئے پوری امت کی طرف سے اللہ ہمارے نبی کو جزائے خیر دے۔ 3 ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان نہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ 3 ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان نہیں۔ سب سے پہلی ہستی اللہ کی ہے، 24 گھنٹہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے کہ دریا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری ہستی نبی کی ہستی ہے۔ رمضان میں اپنے امتی پر اتنے مہربان ہوتے تھے، اتنے مہربان ہوتے تھے، اتنے مہربان ہوتے تھے کہ ہوا تک کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اور تیسری ہستی جو دنیا میں سب سے زیادہ مہربان ہے، جانتے ہیں کون؟ آپ کے بچوں کے استاذ۔ آپ کے بچوں کے استاد آپ سے زیادہ مہربان۔ جانور کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ماں باپ سے بڑھ کر آپ کے بچوں کے استاد آپ کے بچوں پر مہربان۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے مدرسے کا چندہ ادھار ہوگا انشاءاللہ۔ جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا نبی کی مجلس میں، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، روزے کی حالت میں تھا، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ کہیں تو بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کا کفارہ جب تک نہیں دو گے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک غلام کو آزاد کرو
تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ میں اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، کہاں سے غلام آزاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا، تب کفارہ ادا ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ 1 مہینے میں تو صبر نہیں ہوا، 2 مہینے میں کیا کیا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ کہ یا رسول اللہ ہم سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہوگا، ہم کس کو کھانا کھلائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کونے میں بیٹھ جاؤ۔ 2 ٹوکڑا کھجور کے آئے، اللہ کے رسول نے وہ 2 ٹوکڑا کھجور کا حوالے کیا کہ باہر جاؤ غریبوں میں بانٹ دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب کون ہوگا؟ لے جاؤ، ٹوکرا بھی لے جاؤ، کھجور بھی لے جاؤ، سب چاٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کے نام میں گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کے کام میں گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یعنی پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ ہے۔ دعا کا اثر آج کما رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ کون انسان کامل زمین پر بس عزت تیرا آ رہا ہے، یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا ہم سلام آ رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاص و عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ تیسرا پیغام بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہا، محبت سے آپ سن لیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ میں آپ کو اس میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ روزہ آدمی 4 وجہ سے نہیں رکھتا۔ دھیان سے سنیے گا، رمضان کی حفاظت ہو جائے گی، روزے کی حفاظت ہو جائے گی۔ 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ پہلی وجہ، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، سحری کھا کر کے آپ روزہ رکھتے ہیں، پیٹ میں دانہ رہتا ہے 8 بجے تک، پیٹ میں پانی رہتا ہے 8 بجے تک، کام دھندے میں چلے جاتے ہیں، اس کو آپ بھوک کی طرف خیال نہیں گیا، پانی اور دانے کی طرف خیال نہیں گیا، کام کر کے جب واپس آئے تو آپ نے نہا لیا، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، بھوک پیاس کی کا احساس نہیں رہا، اس کے بعد آپ سو گئے، سو کر کے اٹھے، ظہر کا وقت ہو گیا، سو کر کے اٹھے، عصر کا وقت ہو گیا، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ اللہ کے بندے ہمت کر کے دکھاؤ، روزہ رکھنا آسان ہے۔ دوسری وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ ناقدری اور گستاخی کی وجہ سے۔ میرے پاس علم ہے، مجھ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاہل رکھے، میرے گھر میں دانا پانی ہے، جس کے گھر میں دانا پانی نہیں وہ روزہ رکھے، روزے کی حالت میں بھوکا مجھ سے مرا نہیں جاتا۔ یہ جملہ ایٹم بم ہے، بارود ہے، زبان سے ادھر نکلتا ہے، سینے سے ادھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ روزہ نہ رکھنا یہ اور خطرناک بات ہے، اس سے زیادہ خطرناک بات روزے کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اس سے گنہگار ہوتا ہے، اس سے سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری غلطی کیا ہوتی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ تھا، شوق میں روزہ رکھا، من میں روزہ رکھنا، من نے نہیں مانا، جی نے نہیں مانا، روزہ توڑ دیا۔ بچے نے روزہ رکھا،
ماں نے کہا کہ بیٹا روزہ مت رکھو، اسکول جانا ہے، بچے نے روزہ توڑ دیا۔ 14 سال 15 سال کے بچے نے روزہ رکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا روزہ توڑ دو، عید کے بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے، گال پچک جائیں گے۔ اس نے روزہ توڑ دیا۔ اب دکھاتا ہوں کہ کون گنہگار ہے کون بے گناہ ہے۔ بچہ شوق میں روزہ رکھے توڑ دے، نہ بچہ گنہگار نہ ماں باپ گنہگار۔ بچے نے شوق میں روزہ رکھا، ماں باپ نے توڑوا دیا، بچہ گنہگار نہیں ہوگا، بچے کی طرف سے ماں باپ گنہگار ہوں گے۔ ایک عظیم وجہ جہاں مجھے پہنچانا تھا وہاں آپ پہنچ گئے۔ روزہ آدمی کیوں نہیں رکھتا؟ بہانہ بناتا ہے۔ کیسے؟ ابھی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی شوگر وگر نہیں ہے، کوئی پریشر ورشر نہیں ہے۔ جیسے ہی شعبان ختم ہوگا، ایک دن باقی رہ گیا، ایک پوٹری دوائی لے کر کے ٹیبل پر رکھ دیا، گٹا گٹ چائے پی رہے ہیں، گٹا گٹ کھانا کھا رہے ہیں۔ سمدھی نے پوچھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو کہا کیا کیجیے گا، پریشر سے پریشان ہے، شوگر سے پریشان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہانہ سب سے چلے گا، جو دل کا حال جانتا ہے خدا اس سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی نے مسئلہ سنا کہ جو آنکھ سے چاند دیکھے گا اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، بولا کہ میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں۔ سر گاڑ کر کے چل رہا ہے، سر اٹھاتا ہی نہیں۔ رات میں اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، اپنی حاجت سے جیسے ہی جنگل میں باہر نکلا، آسمان پر چاند تھا، اس کا عکس پانی میں آ رہا تھا۔ اب اس کو طہارت کی حاجت ہوئی، تو حاجت سے فارغ ہو کر کے جیسے ہی تالاب کے کنارے آیا پانی استعمال کرنے کے لیے کہ چاند نظر آ گیا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا استغفر اللہ، یہ پیچھے کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس سال علاج کریں گے، اگلے سال روزہ رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ دو چار آدمی۔ خیر ماشاءاللہ، زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا ہے۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے کام لے کر۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے کام لے کر۔ نیت سبھی کی ہو یہ، نیت سبھی کی ہو یہ، کرنا ہے اعتکاف اب چلتے رہے نبی جی، جس کو دوام لے کے۔ رمضان آ رہا ہے، پیارے سیام لے کر، مہمان آ رہا ہے، پیارا قیام لے کے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں، آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں 2 گھنٹہ آپ کو بیان سناؤں گا، پھر بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ تو عیدگاہ ہے، اگر میں 2 گھنٹہ بیان سنانے کی غلطی کروں گا تو سیدھا قبرستان پہنچ جاؤں گا۔ خیر آپ تو بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ تھا، کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال مسلمان کا ہوا، لیکن وہ عام مسلمان نہیں ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، دنیا کا کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، دھرتی کا بوجھ مسلمان، اس کی قسمت کہ وہ مسلمان تھا، اس کا مقدر کہ رمضان میں مرا ہے، فائدہ ہوگا تو حدیث کہتی ہے ڈبل ڈبل فائدہ ہوگا، چاہے کتنا ہی بڑا پاپی مر جائے، مگر قسمت سے مسلمان تھا، مقدر اس کا کہ رمضان میں مرا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی مسلمان کوئی رمضان میں مرے گا سیدھا جنت میں پہنچے گا، اور رمضان کے صدقے میں عذاب قبر بھی اٹھا لیا جائے گا۔ مرنے والا مسلمان نہیں تھا، ہم سوچے کہ شاید پیسہ آ رہا ہے، لیکن پیسہ تو ختم ہو گیا۔ خیر ماشاءاللہ،
مرنے والا رمضان میں مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے. غیر مسلم مرا ہے، مشرک مرا ہے، شرک کے ساتھ مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں. کافر مرا ہے، کفر کے ساتھ مرا ہے، کفر کے بغیر نہیں. مگر قسمت اس کی کہ وہ رمضان میں مرا ہے، مقدر اس کا کہ رمضان میں اس کی موت آئی. فائدہ ہوگا تو لکھا اس کو بھی فائدہ ہوگا، جنت میں تو داخل نہیں ہوگا لیکن رمضان کا صدقہ پورے رمضان عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا. ایک بات کو دیکھیے گا، عصر کے بعد جب دسترخوان لگتا ہے افطار کے لیے، دسترخوان لگتا ہے تو اس میں رکھا جاتا ہے پھلوری، پکوڑی، پپیتا، انگور، انڈا، تربوز. تربوز کا تو یہ تو بھنڈاری ہے، باپ رے باپ، یہ پورا تربوز یہاں سے جاتا ہے، وہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو جب تک ابھی اذان کی صدا نہیں آتی ہے مسجد سے تو آدمی دیکھتا رہتا کہ انگور کہاں ہے، انڈا کہاں ہے. اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور جیسے ہی مسجد سے اذان کی صدا آئی، تربوز کو اٹھایا حلق کے نیچے اتارا، شربت کو اٹھایا حلق کے نیچے اتار لیا، رگ رگ سیراب ہو گئی، دل کو سکون پہنچا، آنکھ ادھر ٹھنڈی ہوئی، دل ادھر خوش ہوا. 1 منٹ میں جو مزہ آتا ہے سال بھر ایسا مزہ نہیں آتا. لیکن آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اس سے بھی زیادہ مزہ کہاں آئے گا؟ دنیا میں نہیں، جنت میں. جب جنت میں مسلمان پہنچے گا، جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا، جنت کی نعمت کو اٹھا کر کے حلق کے نیچے اتارے گا، جب بھی اتنا مزہ نہیں آئے گا. جب جنت کا بنانے والا مالک خدا سامنے آئے گا اور اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا تو جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا. ایک غیر مسلم بولا میں مسلمان ہو جاؤں گا، مجھ کو کیا ملے گا؟ تو ایک عالم دین نے کہا جنت ملے گی. کہا جنت کے لیے مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بڑھ کر کے ہے تو بتاؤ. جنت کے بدلے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت سے بہتر ہے تو بتاؤ. وہ عالم دین تھے، کہا کہ میں جنت سے بہتر کی ضمانت لیتا ہوں، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، تم کو خدا کا دیدار ہوگا. خدا کے دیدار پر قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان. ایک بہرا بیمار کے پاس گیا خیریت لینے کے لیے، تو وہ تو سنتا کچھ ہے نہیں، صرف بولتا ہے. تو بیمار سے جا کر کے بولا کیا حال ہے؟ تو بیمار بولا کہ مر رہا ہوں. کہ سبحان اللہ، مبارک. دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو؟ تو بیمار کھسیا کر کے بولا زہر کھا رہا. کہ سبحان اللہ، بہت اچھی دوائی ہے، رات دن پابندی سے کھاتے رہے. تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ بولا کہ ملک الموت سے. کہا بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج جب تک نہیں کرے گا تب تک نہیں چھوڑے گا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان میں سو جائیں گے، عید میں جاگیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں اور دلہا کے بھی ماموں ہیں. قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی. قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی. قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی. یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کمایا، اسی میں اسی میں رات ایک آئی ہزاروں ماہ سے افضل، کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا. کہ جس میں چشمہ رحمت سے بندوں کو سلام آیا. میں اتنی دور سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ بھی سوچ نہیں سکتے. اگر آپ کا جلسہ ہوتا تو میں بورا میں کر ہی دیتا. حضرت مفتی منصور صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے مجھے دعوت ملی تھی، اس لیے بادل ناخواستہ مجھ کو آپ کی خدمت میں آنا پڑا. میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دائر قائم فرمائے.
آپ کے جلسے میں اتنی دور سے میں آیا ہوں، اگر مجھے 3 منٹ کا ٹائم ملتا تو یہ میں پیغام آپ کو سنا کر کے جاتا۔ اگر آپ اس کی حفاظت کر کے لے جاتے تو میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا، گارنٹی ہے۔ مگر اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حلال کمانا ہے۔ اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لیتا ہوں۔ اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ پیسہ تھوڑا ہے، تھوڑا خرچ کرنا ہے۔ پیسہ ہے نہیں، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے، پیسے کو پانی کی طرح بہانا نہیں ہے۔ 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے، 1 سال حساب سے خرچ کر کے دکھائیے، میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں، ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا، ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ خدا کس پر مہربان ہے؟ امیر پر زیادہ مہربان ہے یا غریب پر مہربان ہے؟ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ جب امیر خدا کے پاس آئے گا تو خدا پوچھے گا مال کے بارے میں، کہاں کہاں سے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا؟ جب تک جواب نہیں آئے گا 1 انچ ہل نہیں سکتا۔ قربان جائیے غریب کے اوپر، جب غریب آئے گا خدا کے پاس تو خدا مال کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حال کے بارے میں پوچھے گا، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ جتنا وہ غریب پر مہربان ہے اتنا وہ امیر پر بھی مہربان ہے۔ میں مادے پور آ کر کے پریشان نہیں ہوں کہ یہاں کے لوگ کیسے کھاتے ہیں، کیسے کماتے ہیں۔ میں یہاں آ کر کے اس بات سے پریشان ہوں کہ کہیں یہ لوگ شادی میں دوسرے کو دکھانے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا کر کے 10 سال کی محنت کو ایک جھٹکے میں ہوا ہوا نہ کر دیں۔ مسلمان مال سے غریب نہیں ہے، چال سے غریب ہے۔ ابھی آنے والا ہے رمضان کے بعد عید جیسا موسم آنے والا ہے۔ عید کو لوگوں نے عبادت نہیں رہنے دیا، تہوار بنا دیا۔ زکوٰۃ مدرسے میں دینی تھی، وہ پیسے سے بھی کپڑا خرید لیا۔ فطرہ غریبوں کو دینا تھا، اس پیسے سے بھی کپڑا خرید لیا۔ جیب کو جیب نہیں دیکھا، مارکیٹ میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اپنے کپڑے میں لگا دیا، فطرہ کا پیسہ بھی اپنے کپڑے میں لگا دیا۔ اب کوئی غریب آتا ہے تو اس کو دھکے مارتا ہے، مدرسے کا آدمی آتا ہے تو اس کو دھتکارتا ہے۔ اس وجہ سے مستحق کو ذلیل کرنے کے نتیجے میں رمضان پانے کے بعد بھی زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ مسلمان مال سے غریب نہیں ہے، چال سے غریب ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا نہیں تھا اور بیوی سے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، پکوڑی بناؤ، پھلوری بناؤ، اور روزہ حساب سے توڑتا تھا۔ جب اس کو بھوک لگتی تھی تو ڈنگرا گھاٹ میں جا کر کے ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول دیتا تھا، جی بھر کر کے اندر پانی پی لیتا تھا، اور اوپر آ کر کے پورے دسترخوان کو چاٹ جاتا تھا۔ اس کا پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا، نہ پھٹتا تھا نہ بھرتا تھا۔ 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ جیسے ہی ڈنگرا پل میں ڈبکی ماری، اس نے منہ کھولا تو پانی جانے کے بجائے ٹنگڑا مچھلی چلی گئی۔ اب دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا۔ آپریشن کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس لایا گیا تو ڈاکٹر بھی کہہ رہا کس منحوس کو لے کر کے آئے؟ اگر آدمی سوئے گا منہ کھولے گا تو مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جھوٹ برسوں رام دھڑاکے سے بوڑھیا مر گئی فاقے سے، بوڑھیا مر گئی فاقے سے، جھوٹے ٹکڑے کھا کر بوڑھیا تپتا پانی پیتی تھی، مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی،
ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے، بوڑھیا مر گئی فاقے سے، کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی، یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا، اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے، برسوں رام دھڑاکے سے، بوڑھیا مر گئی فاقے سے۔ آپ لوگ اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں، آپ نظر لگاتے رہیے، ہم اتارتے رہتے ہیں۔ یہ مردوں کا پنڈال ہے، بغل میں عورتوں کا پنڈال ہے۔ عورتوں کا پنڈال بہت چھوٹا ہے، مردوں کا پنڈال بہت بڑا ہے، اور بہت بڑا ہے۔ ہاں تو پیسہ سب کچھ تو اسی کے پاس ہے، ہوم منسٹر تو وہی ہے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، یہ پنڈال ہے عورتوں کا، یہ پنڈال ہے مردوں کا۔ آپ سرکاری ہاسپٹل میں دیکھیے، دیوار پر لکھا ہوا رہے گا، اور ٹرک کے تختے پر دیکھیے لکھا ہوا رہے گا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ لیکن آپ غور کیجئے گا کہ بھئی بیٹا بچاؤ بیٹا پڑھاؤ نہیں ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ایک سال میں 10 لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ مارنے والے کوئی اور نہیں، گھر کے لوگ ہیں، اور گھر کے لوگ میں بھی عام لوگ نہیں ہیں، ماں باپ ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹا ہے، آنے دو، این قدر آن قدر این قدر آن قدر این قدر آن قدر، 1 درجن آ گئے، نہ ماں گھبرا رہی ہے نہ باپ گھبرا رہا، برکت آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹا نہیں بیٹی ہے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو، انجیکشن کے ذریعے گرا لیا گیا، گولی کھا کر کے گرا لیا گیا، آپریشن کرا لیا گیا۔ انجیکشن کے ذریعے گرانے کے نتیجے میں 1 سال میں 10 لاکھ معصوم لڑکیوں کی جان چلی جاتی ہے۔ اس لیے لکھا رہتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ سر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے خبر آئی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، سر گاڑ کر کے پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اور خبر ملتے ہی سینہ تانتا ہے، سر اٹھاتا ہے، اور آسمان کو دیکھ رہا کہ جبریل وہی لے کر کے تو نہیں آ رہے۔ بیٹے کا نام جیسے آیا، کلیجہ چوڑا ہو گیا، سر اٹھا لیا، سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا، ادھر سے خبر آئی کہ تم کو بیٹی ہوئی ہے، سر گاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا کہ مراقبے میں سیدھا مکہ پہنچ گیا ہے، اب حج کر کے ہی وہاں سے لوٹے گا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم مایوس ہوتے ہیں، سر گاڑ لیتے ہیں۔ پہلا ستم۔ دوسرا ستم دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حج میں جا رہا ہے، عمرے میں جا رہا ہے، بلا کر کے کان میں بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں پتہ نہیں مکہ سے زندہ آؤں گا یا جنازہ اٹھے گا، اکاؤنٹ بیلنس کے مالک تم ہو، زمین کے مالک تم ہو، مکان کے مالک تم ہو، سب کا مالک میں نے تم کو بنا دیا، بیٹی تک کو پوچھا تک نہیں، بیٹی سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا۔ اور جب مکہ سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا کر کے کہتا ہے کہ یہ کھجور کا تبرک ہے لے لو، یہ زمزم کا پانی ہے تبرک ہے لے لو۔ لکھنے والے نے لکھا بیٹا کو مالا مال کیا، بیٹی کو کنگال کیا، تحفے میں دونوں کو برابر نہیں کیا، حج سے واپس آیا، حج بھی قبول نہیں، جنت میں جانے کی گارنٹی بھی نہیں۔